جو ناقابل برداشت ہو اسے برداشت کرنا حقیقی برداشت ہے۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جینے والوں کی قدر کیجیے کیونکہ مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید انہیں کسی وقت احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جمتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ رشتوں کو جوڑنے کے لیے کبھی اندھا کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رکھا، یا رب انہیں جنت سے محروم نہ رکھنا۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھلا ہوا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو۔ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اذان کی آواز۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ بے شک ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ ہر انسان کی 2 کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے اور ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا دیتی ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا اس کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیں۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پر آپ، پیچھے سانپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ برا آدمی کسی کے لیے بھی اپنے دل میں عزت نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ جلد بازی حماقت ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں، اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔
اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی کو پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے اسے بار بار سوچنا ایمان کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جو ہوگا بہتر ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ بھی بہتر ہوگا۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا ہی کریں گے۔ وہ لوگ جو آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ نہیں دے سکتے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافق اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی ہوتی ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔